اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، پیغام قرآن کی طرف سے حاضر ہیں۔ آج آپ کے لیے سورہ آل عمران کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے۔ اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ تیسرے پارے سے شروع ہوتی ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیات نمبر 33 تا 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ آل عمران ہے۔ اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال کفار نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی پسپائی بھی اختیار کرنا پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر بھی اسی صورت میں آیا ہے اور ان سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کے عقائد اور اعمال کا تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے اور ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اصل روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے اور ضمناً یہودیوں کا بھی کچھ تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورہ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جوابات اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکام بھی عطا فرمائے گئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، یہ تعارف سورہ آل عمران کا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔